بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تک جن رسولوں کے حالات و واقعات اور ان کی قوم پر عذاب ہلاکت کا ذکر گزرا ہے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، یہ تین رسول وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے پہلے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ایک طریقے سے تو حضرت ابراہیم کے کنٹمپریریز میں آئیں گے کہ وہ ان کے بھتیجے تھے، تو گویا کہ ایک ہی پشت کا فرق ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں موجود تھے۔ ان کی قوم پر جو عذاب کا معاملہ ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد سے مراد یہ کہ حضرت ابراہیم کی حیات ہی میں وہ ہوا ہے، قرآن مجید کے اور واقعات سے معلوم ہو رہا ہے اور آیات سے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے ذکر پڑھا قوم شعیب کا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اب آئے گا اس کے بعد اگلے رکوع میں ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ وہ آخری رسول ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن کی قوموں کو بالکل نسیہ منسیہ کیا گیا، ہلاکت سے دوچار کیا گیا، آل فرعون جو ہیں وہ سب کے سب غرق ہوئے۔ تو یہ 6 رسول ہیں جن کا ذکر ہے، لیکن بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف میں نہیں ہے۔ ان کا ذکر ایز اے رسول واضح نہیں ہے قرآن مجید میں کہ ان کی بھی کوئی قوم تھی جن کی طرف انہوں نے دعوت دی اور قوم نے جھٹلایا اور اس پر دنیا میں عذاب آیا ہو۔ حالانکہ انہی کی حیات میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں، انہیں بھیجا گیا صدوم اور عامورہ کی بستی کی طرف، اس کا ذکر ہے۔ قوم نے تکذیب کی، قوم پر عذاب ہلاکت آیا، قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی قوم کا ذکر نہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی تھے، واللہ اعلم۔ ان کا ذکر آپ دیکھیے اس صورت میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو کل صورت ہم نے پڑھی تھی سورہ انعام، اس میں انہی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ تھا۔ باقی تو انبیاء کے، رسولوں کے صرف ناموں کا ایک کلیکشن تھا، ایک گلدستہ تھا جو آیا، لیکن حضرت ابراہیم کا ذکر تفصیل کے ساتھ تھا، 2 رکوعوں میں تھا۔ تو یہ عجیب تقسیم ہے قرآن مجید کی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی بستی میں نہیں بھیجا کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر یہ کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو پکڑا سختی میں، فقر و فاقے میں اور جسمانی تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ یہ ایک اصول ہے جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً انہی الفاظ میں آیا تھا۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے کسی بستی کی طرف، تو قوم کو جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جب وہ قوم جاگنے پر تیار نہ ہو، ہوش میں آنے پر آمادہ نہ ہو، تو پھر بالآخر بڑے عذاب سے پہلے ان پر اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ ایک مرتبہ خوب اس قوم کے اندر فراوانی ہو، خوشحالی ہو، دولت کی ریل پیل ہو، اور پھر وہاں کے لوگ جو ہیں اس کے اندر
گناہوں کا اور معصیت کا بازار گرم کر دیں اور ان پر اللہ کے عذاب جو ہے وہ لاگو ہو جائے، وہ اپنے آپ کو مستحق عذاب پوری طرح بنا دیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اچانک۔ تو یہی مضمون اس سے پہلے سورہ انعام میں آیا تھا اور یہاں پر پھر اس کو ریپیٹ کیا گیا، اس کا اعادہ ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدل دیتے ہیں، یہ ہم نے بدل دیا برائی کی جگہ پر بھلائی کو، یعنی پہلے جو تکالیف آ رہی تھی اب انہیں سکھ دیا، اب نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، پھلنے پھولنے لگے، ان کی جسارتیں بڑھ گئیں۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی دونوں طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا رہا، کبھی تکلیف کبھی خوشی۔ یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ اونچائی نیچائی، یہ تکلیف اور یہ مسرت کے لمحات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو کوئی اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص تنبیہات ہمارے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو روٹین کا معاملہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر وہ بستی والے کے جن کی طرف وہ نبی یا رسول آئے تھے وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کے سے ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان سے بھی برکتیں اور زمین سے بھی، یعنی ان کے لیے پھر امن و امان بھی ہوتا، خوشحالی ہوتی، سکون ہوتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پکڑا ہم نے ان کو بسبب اس کے کہ جو کرتوت وہ کرتے رہے، جو بدعمالیاں وہ کرتے رہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو کیا یہ بستیوں والے، اور ان بستیوں سے مراد ہے مکہ اور طائف، مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور طائف بھی آپ تشریف لے گئے، وہ بھی مکہ سے قریب ترین جو شہر تھا وہ طائف ہی تھا۔ فرمایا کہ کیا یہ بستیوں والے بھی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ان پر آئے ہمارا عذاب، ہماری پکڑ راتوں رات جس وقت کہ وہ سوئے ہوئے۔ او امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی، اور یا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر اور نچنت ہو گئے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ ان پر آئے ہمارا عذاب دن چڑھے، دن دہاڑے، وہم یلعبون، جس وقت کہ وہ کھیل میں مگن ہو اپنے مشغولیات میں۔ تو جیسے پچھلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، تو یہ بستیوں والے بے خوف کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کیا اللہ عاجز آ گیا کہ ان پر عذاب نہیں بھیج سکتا؟ بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی تہذیبیں تھیں، سب کو تباہ و برباد کیا، تو یہ بھی انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر بھی کسی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے مکر سے، یعنی چال تدبیر، اللہ کا داؤ۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدابیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، تو کیا سبق نہیں ملا ان لوگوں کو کہ جو وارث بنائے گئے زمین کے اس کے اگلے باشندوں کے بعد، یعنی ایک قوم کو ہلاک کیا اور بعد میں ایک نئی تہذیب ہے، ایک نئی نسل ہے جو پروان چڑھی ہے، کیا اس نے ان پہلوں سے سبق حاصل نہیں کیا کہ ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پکڑیں ان کو ان کے گناہوں پر، یہ عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے جو پچھلی قوم پر آیا تھا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مہر کر دی ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اللہ کی مہر ہو جائے تو پھر وہ سننے سمجھنے سے رہ جائیں گے، کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑے گی۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ کچھ بستیاں ہیں جن کے حالات اے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے حالات و واقعات۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس، یعنی بستی والوں کے پاس، ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں اور معجزوں کے ساتھ۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ ایمان لانے والے نہیں بنے اس چیز پر کہ جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ایک بار انکار کرنے کے بعد ان میں کوئی ضد اور ہٹ ایسی آ جاتی ہے کہ پھر وہ کسی طور ایمان نہیں لاتے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر کر